अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं आपके साथ सज्जाद सदोज़ई। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से करते हैं, डेफिनेटली आप तक भी खबरें पहुंचती हैं, हम भी उन खबरों का पोस्टमार्टम करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है और जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड रियलिटी है कि किस तरीके से एक जमात जिसको सर फैन क्लब कह रहे थे अभी बिहाइंड द कैमरा, और जिसमें कोई शक भी नहीं है, कोई दूसरी राय भी नहीं है, क्योंकि जमात जो है उसको तो हम किसी भी तरीके से नहीं कह सकते कि पीटीआई कोई जमात है। उसकी क्या कारकर्दगी है और उसकी क्या मुनाफिकत है, वो आज हम तमाम चीज़ें जो इस वक्त केपीके में और स्पेसिफिकली मैं छोटे अजला की बात अगर ना भी करूँ और मैं बात करूँ कि क्या तबाही इस वक्त पेशावर में मचाई हुई है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खज़र हयात साहब, और आप हैं एडिशनल सेक्रेटरी बराए इत्तलात। आपका ताल्लुक है नून लीग से और अनडाउटेडली कि हम हर फ्रंट पे इनको बहुत बहादुरी से हक को हक और गलत को गलत कहते हुए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्रिया जी। सर, कैमरे के आगे ये कुछ और होते हैं, ड्राइंग रूम्स में बैठ के ये कुछ और बात करते हैं। अभी तो कह रहे हैं 27 सितंबर को हम 20 लाख 10 लाख लोग लेके आएंगे और सबसे पहले आर्मी की चेक पोस्ट को उड़ाएंगे। रहते हैं ये सीएम साहब खुद कैंट के अंदर हैं। देखिए, जहाँ तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो एक फ़ैन क्लब है, उनको हम पॉलिटिकल जमात तो तस्वर करते ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि पीटीआई जो थी ना, अब वो किस्से पारीना बन चुकी है। बस उसका चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। जिस तरह के अभी जो 5 अगस्त को इन्होंने जलसा करना था पेशावर में, तो उसके लिए इनके दावे थे कि हम 20 लाख अफराद इकट्ठे करेंगे। लेकिन आप यकीन जाने, यानी सियासत से हट कर मैं ये आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर 3-4 हज़ार से ज़्यादा लोग थे ही नहीं। और यही वो वजह थी कि वज़ीर आला को 26 या 27 सितंबर को जो उन्होंने कॉल दी है, उनको ये कॉल देनी पड़ी। अगर उनके पास तादाद होती, फर्ज करें उनके पास 20,000 तादाद भी होती, तो वो 14 या 15 अगस्त की तारीख दे देते कि हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है। लेकिन वजह यह है ना इसकी कि वहाँ पर बैड गवर्नेंस, वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप सिक्योरिटी के हालात देख ले तो सुबह जब हम घर से निकलते हैं हमें ये पता नहीं होते कि हम शाम को वापस घर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। ये वहाँ की सिचुएशन है पेशावर की। अगर आप पेशावर से 2-3 किलोमीटर पीछे चले जाए तो वहाँ पर तो हुकूमत की रिट ही ख़त्म हो चुकी है। अब आप देखिए बनू, दियाई खान, करक, बाजावड़, वजीरिस्तान, कुरम, वहाँ पर तो हुकूमत की रिट है ही नहीं। वहाँ पर तो आए रोज़ हमारे सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो रहे, हम तो लाशें उठा उठा कर थक गए हैं। वहाँ पर तो हमारे पुलिस एहलकार शहीद हो रहे, वहाँ पर तो आम शहरी शहीद हो रहे। लेकिन हुकूमत को, वज़ीर आला को, उनको अपने बानी पीटीआई की पड़ी हुई है। यानी सबसे पहला फर्क उनका ये बनता था कि वो वहाँ पर हुकूमत की, अपनी हुकूमत की रेट तो कम से कम कायम कर लेते। ये तो सर खड़े हो के अपने ही खिलाफ जो है वो बोल रहे होते हैं। ये जब बैड गवर्नेंस की बात आती है तो ये अपनी ही कमजोरियां बता रहे होते हैं, लेकिन इनको ये अंदाजा नहीं होता कि मैं अपने खिलाफ बोल रहा हूँ। देखिए, असल में बात यह है ना कि ये सियासी लोग तो है नहीं ना, ये हादसाती सियासतदान है। और इनको मैं क्लियर बताता चलूं, इनको हम पे मुसल्लत किया गया है। ये वोट के जरिए इक़्तिदार में नहीं आई है, ये तीसरी मर्तबा है कि इनको हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। और तीसरी मर्तबा इनको मुसल्लत करने का जो सेहरा था वो जनरल फैज़ को जाता है। उनकी वजह से जो है ना, तो उनकी बाकियात खैबर पख्तूनख्वा में जिंदा थी, इसी वजह से उनको हमको तीसरी मर्तबा हम पर मुसल्लत कर दिया गया। वरना इसके बाद आप देखिए जितने ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, और मैं मिसाल दूंगा हरिपुर की, जो उमर अयूब साहब का जो हल्का था, जिसमें वो 2024 के इलेक्शन में कम से कम 90,000 के 80,000 वोट से जीत चुके थे। उसके बाद जब ज़मीनी इलेक्शन हुआ वो 60,000 वोटों से हार गए। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बल्कि पूरी कौम ने इससे अंदाजा लगाया है कि ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत है, और सिर्फ इस मरतबा नहीं, तीनों मरतबा। और अब जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इनकी हकीकत भी मालूम हो गई है। देखिए ना, जो वज़ीर आला है, इससे पहले जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, उससे पहले जो वज़ीर आला थे महमूद खान साहब, अभी सुहेल अफरीदी साहब है। तो देखिए ना, एक तो ये है ना, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है कि जब भी कोई वज़ीर आला बन जाता है वो अपने भाइयों को फ्रंट लाइन पे भेज देता है।
ابھی بھی میں یہ آن دی ریکارڈ یہ بتا رہا ہوں، پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے کہ ابھی جو وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی صاحب، اس کے بھائی نے ایک بنگلہ حیات آباد میں لیا ہے، ایک بنگلہ یہاں پر اسلام آباد D12 میں لیا ہوا ہے، جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کمشنر، ڈی سیز، ڈی پی اوز، سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز جو خیبر پختونخوا کے ہیں، ان کے تبادلوں کے ریٹ مقرر ہوتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ایک دن ایک ڈی سی لگ جاتا ہے یا ڈی پی او کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایس ایچ او یا پٹواری کی پوسٹنگ ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے بعد جب ہم اپنے ساتھ نمبر سیو کر لیتے ہیں، ایک ہفتے بعد ان کو کال کرتے وہ تو کہ میرا تو ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ یہ یہاں وہاں کے حالات بن اور یہ کچھ لوگ کچھ دو لین دین کی بنیاد پہ، بالکل جی، روزانہ کی بنیاد پر ایک لسٹ جاری ہوتی ہے جس میں ریٹ مقرر ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پر جو ہے نا پھر پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں نا جو وزیرستان کا جو ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، وہ جس میں پتہ نہیں 40 ارب روپے کے کتنے ایک کلرک کے اکاؤنٹ سے وہ ملے تھے، تو یہ دیکھیں نا اس قسم کے اور بہت سے واقعات ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر کرپشن ہو رہی ہے۔ ہم جب صبح اٹھتے ہیں، اگر ہم اخبار کھولتے ہیں، ان کی کرپشن کی داستان ہے، اگر ہم سوشل میڈیا کھولتے ہیں، ان کی کرپشن کی داستان ہے، اگر ہم کہیں باہر جاتے ہیں کسی کے سے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کرپشن کی داستان ہے۔ تو دیکھیں ان کی کرپشن کی داستانیں سن کر ہمارے کان بھی پک گئے ہیں۔ لیکن ایک بات میرے چیئرمین نیب کو ایک خط بھی لکھا ہے، میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہاں پر اس قسم کی کرپشن ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے، تو اگر آپ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر نیب کو تالا لگا دے، یا جو ہے نا یہ اس قسم کے جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم تو کیا یہ لوگ جب آئیں گے تو کیا یہ اپنے بانی پی ٹی آئی کو رہا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ناممکن بات ہے۔ سر بانی کو تو جیل قانون نے دی ہے نا، اس کو تو جیل عدالتوں نے دی ہے، مجرم کو ثابت ہوتا ہے تو جیل میں جاتا ہے بالکل جی، یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ کہہ رہے کہ ہم ان باتوں سے حکومت کو ہم دباؤ میں لائیں گے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کر دیں گے، تو یہ تو دیکھیں وہ بچوں والی باتیں ہیں، کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اور جیلوں میں ہمارے پاکستان کے جیلوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو کیا ان سب کو حکومتوں نے گرفتار کیا ہے؟ وہ تو اپنے جو انہوں نے جرائم کیے ہیں ان کی سزائیں بھگت رہے ہیں۔ دوسری میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور خیبر پختونخوا کی حکومت اکثر ایک بات کرتی ہے کہ ہمیں NFC ایوارڈ میں ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے۔ میرا اگلا سوال یہی تھا۔ بالکل جی، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کی بجائے ان کو جو ہے نا، ان کو جو مرچ پاٹا ہے، جو یہ ترقیاتی جو اسکیمیں ہیں جو وفاقی حکومت کی جانب سے ہے، اس کی مد میں اور جو دیگر بہت سے 3-4 وہ ہے اس کی مد میں ان کو اب تک 53 کروڑ روپے مل چکے ہیں۔ اچھا، جس میں دیکھیں نا تقریباً 22 ارب روپے ان کو ملے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی پولیس ہے اس کا سٹرکچر ٹھیک کر دے۔ تو خیبر پختونخوا پولیس کا یہ حال ہے، وہاں پر حالات یہ ہے نا کہ جب اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور لوگ تانے چلے جاتے ہیں تو پولیس ان کو کہتی ہے کہ ہمارے موبائل میں تو پیٹرول ہی نہیں ہے، آپ ہماری موبائل میں پیٹرول ڈال دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ وہاں کے حالات ہے۔ تو وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے سر؟ یہی میرا سوال ہے نا کہ یہی تو میں نے سوچ رہا ہوں، اور میں نے یہ ایک وہ بھی کیا ہے کہ میں پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط لکھ رہا ہوں کہ جس میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو 53 کروڑ روپے خیبر پختونخوا کو مل چکے آپ ان کا آڈٹ کر لیں، یہ پیسے آخر گئے کہاں پہ؟ اچھا 4 ارب روپے جو مرج ایریاز ہے تو اس کے لیے ایک یونیورسٹی کے لیے دیے گئے ہیں کہ یہاں پر آپ ایک یونیورسٹی بنائیں گے، ابھی تک اس یونیورسٹی کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تقریباً 22 ارب روپے سولرائزیشن کے لیے ملے ہیں جو وفاق کی جانب سے ملتے ہیں، اس کا بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ لیکن ہماری اپنی جو ہماری حکومت ہے یہ میں 5-6 سال کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ان کو پیسے مل چکے ہیں، تو اس میں آپ ترقیاتی کام تو اس سے بہت بالکل بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ سارے پیسے کھا رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو صوبے سے یہ تو وزیر اعلیٰ کے بیانات ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہمیں تو ووٹ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ملا ہے، ہمیں تو صوبے کی خدمت نہیں کر دی ہے۔ اچھا وہاں پر میں دیکھتا ہوں پشاور جو کہ خیبر پختونخوا کا دل ہے، تو وہاں پر انہوں نے ایک ایسا پروجیکٹ شروع کیا ہے کہ میں خود حیران رہ گیا ہوں کہ ایک انڈر پاس وہ بنا رہے ہیں جہاں رنگ روڈ پہ حیات آباد کی طرف، تو وہاں پر اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن صرف اور صرف اپنے جیب بھرنے کے لیے وہاں پر وہ شروع ہوا ہے۔ اچھا BRT جو بنا ہے
تو BRT میں بھی جو انہوں نے جتنی کرپشن کی ہے نا تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے. 2018 کا الیکشن انہوں نے جو BRT میں کرپشن ہوئی ہے اس پر کیا ہوا ہے. اچھا آپ مالم جبا اسکینڈل دیکھ لیں, آپ یہ جو پشاور بیوٹیفیکیشن کے نام پر میرے خیال میں 100 کروڑ روپے انہوں نے اعلان کیے تھے وزیر اعلیٰ نے, لیکن وہاں پر تو 100 روپے بھی نہیں لگے ہیں. پشاور کا جو سب سے مین یونیورسٹی روڈ ہے جو کوئی افغانستان جا رہا ہے, تو آپ یقین جانیں جب بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پر اتنا پانی جمع ہو جاتا ہے کہ BRT بسیں تو چلی نہیں سکتی ہے. عوام جو ہے نا, عوام کو پھر کشتیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ وہاں کے حالات ہے. یہاں پر تو ایسے حالات ہے کہ اگر آپ ایک سرکاری ہاسپٹل چلے جائے تو آپ کو ایک بیڈ پر 2 اور 3 مریض نظر آئیں گے. یہ وہاں کے حالات ہے. میں اسی جانب آؤں گی کہ جو اس وقت ایجوکیشن ریٹ ہے, جو بچے آؤٹ آف اسکول سب سے زیادہ ہیں, سملرلی جو ہم وہاں پہ صحت کا حال دیکھتے ہیں, ان امپلائمنٹ وہاں پہ موجود ہے. آپ نے پشاور کی بات کی, میرا بھی ریسنٹلی پشاور چکر لگا تھا اور لکیلی بارش ہو رہی تھی, اور جس طریقے سے وہ پشاور کی سڑکیں تھیں اور جس طریقے سے کچرا سائڈوں پہ پڑا ہوتا, پشاور تو پھولوں کا شہر کہلاتا تھا, بڑا خوبصورت شہر ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ابھی پچھلے تقریباً جنوری فیبروری کی بات ہے کہ 1500 افغانی جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ سروسز میں موجود تھے. دہشت گردی کو امپورٹ کر کے لانے والی جماعت PTI, ان کو فری ہینڈ دینے والی جماعت PTI, ان کے ساتھ مذاکرات جو ہے اس کو امپوز کرنے والی PTI. تو خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس سے بھی تو لڑ رہا ہے. دیکھیں آپ نے دہشت گردی کا ذکر کیا, تو جو 40,000 دہشت گرد تھے طالبان, تو یہ تو جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, تو یہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے خود ان کے سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے وہاں پر تو پشاور میں طالبان کے لیے دفاتر کھولنے کی اجازت دی تھی, اور یہ 40,000 طالبان وہ تھے جس کو پاکستان نے بین کیا تھا. وہ آ گئی اور پورے ملک کے مختلف کونوں میں وہ پھیل گئے اور اپنی انہوں نے جڑیں بنائی دی. تو ہمارے جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار شہید ہو رہے ہیں, ہمارے جو پولیس اہلکار شہید ہو رہے ہیں, جو عام شہری شہید ہو رہے ہیں, میں تو چاہتا ہوں کہ ان سب کی FIR صوبائی حکومت پر کاٹی جائے, خیبر پختونخوا کی حکومت پر کاٹنی چاہیے, کیونکہ آخر ہم کب تک یہ لاشیں اٹھائیں گے, اور ان کے ذمہ وار یہی لوگ ہیں, دہشت گردوں کے سہولت کار یہی لوگ ہیں جو غیر قانونی افغانی مقیم تھے پشاور اور پورے خیبر پختونخوا میں. دیکھیں یہ لوگ تو ان کو اپنے جلسوں کے لیے استعمال کرتے تھے, جو ان کے بڑے بڑے جلسے دیکھتے تھے وہ افغانیوں کو پیسے دے کر لاتے تھے, اور وہ جب واپس اب جا رہے ہیں یا جو چھپ گئے ہیں باہر نہیں نکل سکتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ اب ان کے جلسوں میں آپ کو 2-3 ہزار لوگ ہی نظر آتے ہیں. دکھ پہ پاؤں آ گیا نا. بالکل. تو ان کی جو ہے نا صوبائی حکومت جو ہے نا, اصل میں ان کے جو MLAs ہیں, جو MPAs ہیں, جو وزراء ہیں, جن کے پاس کل تک ایک موٹر سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی, آج وہ لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں, تو یہ پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ خود بھی تو واسکٹ فروش تھے نا جناب. بالکل سب یہ دکاندار تھے. یہ سارے جو ہے نا ان کے جتنے MLAs ہیں, MPAs ہیں, آپ ان تمام کا جو ہے نا وہ بایو ڈیٹا نکال دے. کوئی کیا کرتا تھا, کوئی اسمگلنگ کرتا تھا, کوئی جو ہے کوئی کسی کو واسکٹ بیچتا تھا, کوئی جو ہے کسی کی سبزی کی دکان ہوتی تھی, کسی کی گوشت کی دکان ہوتی تھی. آج ملازمین کے گھروں سے جو ہے وہ کرپشن کے پیسے نکلتے ہیں, پینٹ کی بالٹیوں میں سے جو ہے وہ پیسے نکلتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے وہ نکل رہے. تو دیکھیں یہی ہم چاہتے ہیں کہ ان کا مکمل احتساب ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ اب یہ لوگ فرض کرے 2029 تک یہ لوگ موجود رہے, اس کے بعد یہ بس اپنے گھروں, کیونکہ 2029 کے الیکشن میں تو ان لوگوں کو امیدوار ملنا بھی مشکل ہے, نہ یہ دوبارہ اقتدار میں آنے کا سوچ سکتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ان کا سیاسی جنازہ ہم پڑھ چکے ہیں, وہ ہم ادا کر چکے ہیں. لیکن ان کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے کہ یہ لوگ بس چلے جائیں گے, خیبر پختونخوا کا اربوں کربوں روپے لوٹ کر یہ لوگ آرام سے وہ چین کی نیند سوئیں گے. سہیل افریدی ہو, علی امین گنڈاپور ہو, محمود خان ہو, ان کے وزراء ہو, یہ سب جیلوں میں ہوں گے. ان سب کو آپ جیلوں کے اندر پائیں گے. بہت شکریہ خزاں حیات صاحب آپ کا. آپ نے بہت ساری
उन बातों से पर्दा उठाया, उन हकाइक से पर्दा उठाया जिनका जानना हमारी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी था। तो जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो अब यकसर मुस्तरद कर चुके हैं इस फ़ैन क्लब को जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो जान चुके हैं कि किस तरीके से उनके खून पसीने की जो कमाई है उसको लूटा जा रहा है। चेहरे बदल बदल के आते हैं ये लोग, लेकिन इनके आमाल वही हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।